بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. میں آپ کو بیک وقت ٹک ٹاک، ٹویٹر، فیس بک، لنکڈ ان، رمبل، آڈیسی اور ٹویچ کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں. کرنل اکبر حسین ہمیشہ کی طرح اسٹریٹ ٹاک امنگ سولجر میں ہمارے مہمان ہوں گے. چند لمحوں میں وہ ہمیں جوائن کر لیں گے تو تب ہم باقاعدہ طور کے اوپر اس پروگرام کا آغاز بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس وقت آپ لوگوں کے جو مجھے کمنٹس ہیں، بے تحاشا کمنٹس مجھے نظر آ رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں، ٹینز آف تھاؤزنڈز آف لائکس جو ہیں وہ مجھے آپ کے نظر آلریڈی آ رہے ہیں، بالخصوص ٹک ٹاک کی طرف سے. ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے ہم اے آئی جو ہے فلٹرز کے ساتھ اس وقت کام کر رہے ہیں. مطلب میں خود بھی نظر آ رہا ہوں، لیکن میرے اے آئی فلٹرز جو ہیں وہ بھی ٹک ٹاک کے اوپر اس وقت جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک نیا ایکسپیرینس ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر. لیکن یہاں پہ گفتگو جو ہے وہ بہت ہی سیریس قسم کی جو ہے وہ گفتگو ہونے والی ہے. اور اس سیریس گفتگو کا جو پری ایمبل ہے، وہ پری ایمبل میں نے ٹویٹ کر کے بھی آپ کو بتایا ہے، اور کچھ لوگوں کو شاید اس پہ اعتراض ہو، لیکن ہم حقائق کے ساتھ بات کریں گے. اور حقائق کے ساتھ ساتھ جو حق سچ بات ہے وہ کریں گے، وہ بات کریں گے. سچ بات کا اپنا وزن ہوتا ہے، آپ یقینی طور کے اوپر اس میں حصہ اپنے کمنٹس کے تھرو ڈال سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس جو بات ہے اس کی سمجھ آئے گی کہ ہو واقعی اسی طرح رہا ہے جس طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اور یہ آپ سے ڈسکشن، جو سیریس ڈسکشن، ایک ڈیفنس انالسٹ اس وقت پاکستان کے اندر اول تو کوئی رہ نہیں گئے، اگر کوئی ہیں تو ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. اس وجہ سے ہم یہ جو باقاعدہ طور کے اوپر یہ ڈسکشنز ہم پاکستان سے باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں، یہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ سر توڑ کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں، وہ کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح یہ جو کسی بھی طور سے ان ڈسکشنز کو روکا جا سکے. کرنل اکبر حسین جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، اور کرنل اکبر حسین اس وقت سکرین پہ آئیں گے، اور ان کے آنے کے بعد میں آپ کو پریمبل دوں گا. کرنل اکبر حسین ذرا اپنی جو ہے وہ خوبصورتی چیک کر رہے ہیں کیمرے کے اوپر. سر آپ ویسے بہت خوبصورت ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو یہ مسکراہٹ آپ کی دیکھنے کے لیے. بیسیکلی سر میں نے جو ہے نا چٹکلا چھوڑا تھا اور آپ کی مسکراہٹ ہم نے دیکھ لی ہے. سر سر صاف آپ کا چہرہ شفاف نظر آ رہا ہے، ماشاءاللہ. کوئی ضرورت نہیں ہے سر بالکل کسی قسم کی. آپ کی اجازت سے سر شروع کرتے ہیں. بیسکلی سر 2019 میں جو پریمبل ہے اس پروگرام کا وہ یہ ہے کہ 2019 میں ایک سرجیکل سٹرائک ہوئی تھی جس کے جواب میں آپریشن سوئفٹ ریٹروٹ ہوا تھا. لیکن اس سٹرائک کی، ہندوستان نے جو سرجیکل سٹرائک کی، اس کی پیشگی اطلاع پاکستان کو نہیں تھی. اسی لیے وہ لوگ بالا کوٹ تک اندر گھسے، اندر گھس کے آ کے انہوں نے ہمارے مدرسوں کے اوپر فائر کیا، اور وہاں سے بے شک کوے مرے یا جو بھی مرا وہ ڈبیٹ ہم نہیں آج چھیڑیں گے. لیکن وہ پاکستان میں آ کے خیر و عافیت واپس چلے گئے اور کامپیں ٹانگ گئیں. اور عمران خان صاحب نے جرت دکھائی، خان صاحب کی جرت تھی، ایئر چیف کی جرت تھی کہ انہوں نے جا کے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان اور ایئر چیف نے واپس اٹیک کیا، سوئفٹ ریٹروٹ کیا، اور ہمیں فنٹاسٹک ٹی ابھی نندن کو پلانے کا موقع دیا. کوئی عزت ہماری بچ گئی. لیکن اس کے بعد جو ٹانگ گئی باجوہ صاحب کی، اور فوری طور پر ابھی نندن کو بھی واپس کر دیا. لیکن یہ سوال یہ تھا کہ اس وقت کا ڈی جی آئی ایس آئی کون تھا، کیونکہ یہ جو انٹیلیجنس فیلئر تھا اس کا سہرا جو ہے وہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کے سر پہ جاتا ہے، جو آج کا غیر قانونی آرمی چیف ہے. جی ہاں، آج جو چاچو ہیں ہمارے آصم منیر ریسیور، وہی اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے. یہ ان کا انٹیلیجنس فیلئر تھا، یہ اٹیک ہوا تھا، اور اب وہ آرمی چیف بن کے بیٹھے ہیں. اور اب وہاں پہ راجناتھ سنگھ بیان دیتا ہے آ کے سامنے کہ ہم کل پہلے بھی ہم نے کیا ہے سرجیکل سٹرائک، حملہ کیا ہے کشمیر کے اوپر، اب بھی ہم کر سکتے ہیں اور آئندہ بھی ہم کریں گے. اس کو لائٹ نہیں لیا جا سکتا اس سٹیٹمنٹ کو. کیوں؟ کیونکہ ان کے الیکشن ہونے والے ہیں اگلے سال. الیکشن سے پہلے مودی کو جیتنے کے لیے اس قسم کا ڈرامہ چاہیے. بالا کوٹ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ڈرامہ ہوا تھا، جس کے ریئیکشن جو ہے میں بہار کے جو ان کے لوکل الیکشنز تھے اس کا رزلٹ مودی کے فیور میں آیا تھا. اب انہوں نے اگلا ڈرامہ کرنا ہی کرنا ہے، اور اسی لیے یہ بیانات داغے جا رہے ہیں
نیشنلسٹک جو الٹرا نیشنلزم ہے وہ ہندوستان کو جوڑے رکھے ہوئے ہے. نہیں تو ہندوستان میں مختلف رنگ نسل فالٹ لائنز اتنی زیادہ ہے, کاسٹ کی فالٹ لائنز ہیں, ریلیجس فالٹ لائنز ہیں, آپ کو پتا ہے کہ کلاس کی جو ہے وہ فالٹ لائنز ہیں, لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں وہاں پہ, انٹرنل ڈویژن ایتھنک ایشوز ہیں وہاں پہ, لیکن ان کو ہندوستان کو جوڑے رکھنے کے لیے ایک الٹرا نیشنلزم کا جو منجن جو بیچا ہے بی جے پی نے, اسی وجہ سے سکسیسو گورنمنٹ ان کی چل رہی ہے, اور اس کو بیچنے میں پاکستان کے خلاف کاروائی اہم ترین جو ہے وہ معنی رکھتی ہے. اس کی مثال میں آپ کو بالکل اسی طرح دوں گا جس طرح اوباما کی سیکنڈ کیمپین سے پہلے پاکستان ایبٹ آباد میں ایک ان کی سرجیکل سٹرائک امریکیوں کی ہوتی ہے اور اسامہ بن لادن کو سو کالڈ پکڑا جاتا ہے, یا جو بھی جاتا ہے, لاش تھی یا جو بھی تھی, بوسٹ جو اسامہ بن لادن کے پکڑے جانے کی وجہ سے ملتا ہے, اس کی وجہ سے پریزیڈنٹ براک اوباما دوبارہ ری الیکٹ ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح ہندوستان کے اندر جو ہے پاکستان پہ حملہ یا سرجیکل سٹرائک کر کے انڈین میڈیا جو کو اس کے ذریعے الٹرا نیشنلزم کو اچھال کے اس کا ٹوٹل فائدہ جو ہے وہ مودی سرکار کو ہوتا ہے, اور ان کے اگلے الیکشن سے پہلے پچھلی دفعہ سے زیادہ بڑا حملہ وہ توقع ہے. لیکن اس حملے کے جواب میں لاسٹ ٹائم تو عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور انہوں نے جواب دے دیا تھا, اور ایئر چیف موجود تھے, اور وہاں پہ ان کے رافیل طیارے بھی نہیں تھے. اب کی بار آپ نے فوج جو ہے وہ گاجر مولی ٹینڈے جو ہے اگانے کے اوپر لگائی ہوئی ہے. ایک پرانا کانسیپٹ ہے, کسی دن جا کے بتاؤں گا کہ جنرل احسان سے کس طرح انسپریشن لی انہوں نے. آصم منیر نے جو ایک وقت کمپنی کمانڈر تھے 23 FF کے پنواکل میں, اور یہ پروجیکٹ قومی سطح کے اوپر لانچ کیا ہے, وہ کسی اور دن میں آپ کو ڈیٹیل ضرور بتاؤں گا. لیکن اس پروجیکٹ سے فائدہ تو جو ہوگا وہ کارپوریٹ فارمنگ کا کیا فائدہ ہوگا, سستی تو چلو سبزی ہو جائے گی, لیکن غریب کسان کا پاکستان میں جس کو پہلے نہ پانی ملتا ہے نہ فرٹیلائزر ملتا ہے, اس کا استحصال ہوگا. اور ان کو ہوش تب آئے گی جب ہندوستان کی طرح کسان جو ہے وہ اپنے ٹریکٹر لے کے اسلام آباد سارے پہنچ جائیں گے. تو اچھا, فوج آپ نے ساری اس کام کے اوپر لگائی ہے, انٹیلیجنس ایجنسی جنہوں نے ہندوستان میں جاسوسی کرنی ہے ان کو آپ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کے اوپر, سیاسی جوڑ توڑ کے اوپر لگا دیا ہے. آپ نے الٹا ان کو جو ہے اپنی ہی قوم سے بدماشی کرنے کے اوپر لگا دیا ہے. اور فوجی افسر جن سے ہم بات کرتے ہیں, میں جن سے بات کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں راجے یار تم لوگ مزے میں ہو, کوئی طریقہ بتا دو, کوئی طریقہ بتا دو, مزدوری کر لیں آگے آ کے, برتن دھو دیں گے, ہمیں یہاں سے نکالنے کا طریقہ بتا دو. یہ فوجی افسر کہہ رہے ہیں. نوجوان تو پڑھے لکھے نوجوان تو زندہ بھاگ کا نعرہ لگا رہے ہیں. برین ڈرین پچھلے 15 مہینے میں 20 لاکھ پاکستان سے پڑھا لکھا نوجوان طبقہ جو ہے نکل چکا ہے. لیکن فوجی افسر بھی یہ بات کر رہے ہیں. ان حالات کے اندر کیا پاکستان اپنا دفاع کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا؟ اور اس وقت فوج کی انٹرنل جو اس وقت پلس ہے وہ کیا ہے؟ قوم کی جو پلس ہے, جو فالس پلس دی جانے کی کوشش کر رہی ہے, جس کے تحت ایک آپریشن مرگلا لانچ کیا گیا ہے کرنل اکبر جیسے لوگوں کے خلاف, میرے جیسے لوگوں کے خلاف. اس کی آگے چل کے ڈسکشن کریں گے. لیکن کرنل اکبر کو ویلکم کرتے ہوئے جو ان کو ہم پہلا سوال پوز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سر, کیا ہندوستان کا جو نیکسٹ سرجیکل سٹرائک ہے وہ جس کا راجناتھ سنگھ کھلے عام اعلان کر چکا ہے, اس کا مقابلہ جو ہے وہ ہم کر پائیں گے؟ فنٹاسٹک ٹی پلا پائیں گے؟ اور اس وقت انٹرنل پلس کیا ہے سر پاک آرمی کی؟ اوور ٹو یو سر. السلام علیکم. پاکستان کے شہیدوں کو سلام, ان کی فیملیز کو, ان کے بچوں کو بہت زیادہ دعائیں اور ان کے لیے پیار. دیکھیں, آپ نے جو آج بساط بٹھائی یا سجائی جس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے, کیونکہ ہم لوگ ایک بڑے پرابلم سے دوسرے پرابلم پہ چلتے چلے جا رہے ہیں, اور یہ ساری ڈائریکشن جو ہے یہ اتنی خطرناک ہے کہ جو ہمارا سب سے بڑی فکر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پاکستان کے ٹکڑے یا پاکستان کی ڈسٹرکشن نہ ہو جائے. ابھی دیکھیں, اگر تو اس کو آپ صرف اس زمرے میں لیں گے نا کہ ایک دشمن ملک یا اور اس کے جو پولیٹیکل جو اس وقت عوامل ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کے اوپر کوئی حملہ یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی, تو یہ تو انڈیا کے اپنے جو اینالسٹ ہیں, بڑے سمجھدار لوگ ہیں, وہ یہ بات اس چیز کا جو سلسلہ ہے وہ 2016 والا
اور پھر اس کے بعد جو ہے 2019 والا پلوامہ والا، اور پھر اس کے بعد جو میجر ایک یہ بالا کوٹ والا ہوا تھا اس کے ساتھ، وہ تو انڈیا کے اندر یہ چیز بات کر رہے ہیں بالا ہم کوٹ نے. کے جی تو ہم نے تو یہ سر، وہ دیکھنا ہے نا. ان کا پٹھان کوٹ میں ہوا تھا سر، جو جس کے ریئیکشن میں انہوں نے کہا تھا سر. نہیں، پلوامہ والے کی میں بات کر رہا ہوں جو کشمیر پلوامہ میں. والے، جی سر، جی جی سر. جی جی. تو میں جو ابھی آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس کو تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، اس کے جو فور گراؤنڈ میں ہے نا، لائک وی شوڈ اسٹارٹ کیپنگ آر آئیز اینڈ فوکس آن واٹ از ود ان اس. کیونکہ اگر اس قسم کی چیز ہم اپریہینڈ کر رہے ہیں یا اس کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں، تو اس کا زیادہ جو اہم چیز ہے وہ تو یہ کہ ہماری اپنی اندرونی حالت کیا ہے جو اس کو مقابلہ کرنے کے لیے اول تو تیار نہیں ہے، اور اگر اس میں کوئی چینج ہونی ہے تو وہ کس ڈائریکشن میں ہونی ہے اس کے اوپر. اور یہ ساری چیزیں کوئی علیحدہ سے یا اسٹینڈ الون ٹاپک نہیں ہے. یہ جو سراسر جو اتنی بڑی سوزش اور اتنی بڑی جو ایک پاکستان کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن ہو گئی پچھلے 1.5-2 سالوں میں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کا ایک کیومولیٹو افیکٹ آ رہا ہے. اور اگر ہم نے اس قسم کا چیلنج فیس کرنا ہے تو پھر ہم اس کو اس کے ساتھ لنک کر سکیں گے. ابھی جب ہم اپنے اندرونی حالات کی طرف دیکھتے ہیں تو اس وقت سب کی آنکھیں جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہیں آرمی کے اوپر، آف کورس، ٹھیک ہے نا. اور پھر آرمی سے زیادہ جو ہے نا وہ ایک شخص کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اور جس کا نام ہے عاصم منیر. عاصم منیر کا اتنا مطلب ہے کہ اس وقت بینڈ بھی بج رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ساتھ ہی لوگ فکر مند ہیں. آن اے سیریس نوٹ، ایک تو یہ ہے نا کہ چلیں اس کے پیچھے پروپیگنڈا ہو رہا ہے یا اس کے پیچھے جو ہے وہ لوگ لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. لیکن دیکھیں اس وقت جب اتنی توجہ ایک چیز کے اوپر، ایک آدمی کے اوپر مرکوز ہو جائے، اندر سے بھی باہر سے بھی، تو آپ سوچیں کہ اس بندے کی اپنی حالت کیا ہوگی اس وقت. ہمیں یہ چیز ابھی بہت زیادہ اس کے اوپر توجہ رکھنی ہوگی کہ اگر ساری چیزیں یہ جو ایک بادشاہ سکہ جو ہے اس کے کہنے کے اوپر چل رہی ہیں، یہ اٹھتا ہے اور صبح کو اور اگر یہ کہتا ہے کہ یہ بھی کھڑے ہو جاؤ تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو سارے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا ہمیں فوکس کرنا چاہیے. ابھی جو خبریں جو لوگ فوج کے اندرونی سرکل سے بات کر رہے ہیں، وہ پہلے تو اس کو صرف ایک ایونٹ ٹو ایونٹ بات کر رہے تھے نا، کہ یہ جو ہے بھائی صاحب نے ایک تقریر کر دی یا ایک آرڈر دے دیا، یا پھر اس کے لیے یہ میں تقریر اس طرح کہہ رہا ہوں کہ جس طرح یہ جا کے انہوں نے خاص طور سے 9 مئی کے بعد 2-3 جگہ، یہ ان کے پہلے جو تھے نا ایک اجتماعی قسم کے خطاب تھے، ٹھیک ہے نا. پشاور میں جا کے سب کو فالن کر کے انہوں نے ماں بہن کی، پھر اس کے بعد جا کے یہ سیالکوٹ میں انہوں نے وہی حرکت کی، اور پھر لوگوں نے ان کو تھوڑا سا ڈکا دیا تو تھوڑا یہ اپنے بل میں واپس تھوڑا گئے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہوا یہ ہے کہ اس بندے کا جو انزائٹی لیول ہے نا وہ بہت بڑھ گیا ہے. آپ تو دیکھیں نا اس کو چاچو وسکی یا جو بھی کہیں، لیکن یار اس کو اتنی وسکی کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے، نشہ ور ہو گیا، ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کے اوپر کوئی مطلب ہے، آپ نے ایک کوئی راہ فرار اختیار کی ہوئی ہے نا حقیقت سے، جس کے اوپر آپ اگر ٹھیک ہے آپ ایک تو ویسے جو ہے شراب پینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس طریقے سے پی رہے ہیں کہ آپ کا نام ہی چاچو وسکی پڑ جائے، ٹھیک ہے. پھر ایک اور چیز، حافظ صاحب نہیں وہ سید چھوڑیں، صاحب، جی سر، وہ چھوڑیں جی، وہ چھوڑیں. اب آپ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ آپ اس کی یہ چیز لے لیں کہ 3 ڈبیاں یہ سگریٹ کی پی لیتا ہے، وہ بھی پتہ نہیں مفتے کی پیتا ہے یا کیا کرتا ہے. یہ بھی ایک ہوتی ہیں کمانڈ فنڈ سے جاتی ہیں، نہیں کمانڈ فنڈ سے نہیں جاتی ہیں. ایک منٹ عادل، یہ جو میں نے سیکریٹریٹ دیکھے نا ان کے اندر ساری یہ جو ساری سگریٹیں ہوتی ہیں، یہ اس کے اوپر وہ اسٹیٹ آف پاکستان کی مور لگا کے پریزیڈنٹ ہاؤس سے اور پرائم منسٹر ہاؤس سے آ کے نا یہ لوگ سوتے اس کے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ٹیکس نہیں دینا پڑتا نا، ٹیکس نہیں دینا پڑتا، ٹیکس فری ہوتے ہیں سر. مطلب چند روپوں کی ملتی ہے، پاکستان نیوی کی شپس پہ بھی ملتی ہے ان کو، پریزیڈنٹ ہاؤس پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی ملتی ہے. اینی ویز، بالکل سر. تو ابھی اگر یہ بندہ جو ہے 3 ڈبیاں صرف سگریٹ کی پیتا ہے، رات کو یہ شرابیں پیتا ہے، یہ جو عام ایک تاثر یا ایک خبر چلی ہوئی ہے، اور پھر اس کو آپ جوڑیں کہ جس طرح یہ بہیو کرتا ہے، تو نہیں سر، یہ خبر نہیں ہے، یہ تاثر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یہ میں عینی شاہد ہوں اس چیز کا، میں نے اس کو دیکھا ہے.
ایک پہ دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، چوتھا. اب شراب تو کھل کے نہیں پی سکتا نا. سیٹیں تو سر چین اسموکر ہے یہ، اس طرح سوٹے لگاتا ہے یہ. اچھا اور دوسرا تو شام کو مفت کی شراب تو آپ کو پتا ہے یہاں پہ ہمارے یہاں مولوی نہیں چھوڑتے، تو یہ کس طرح اچھا چھوڑے گا موسم بیگ کی شراب. اچھا، آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے. سر وہ میرے خیال میں سگنلز کا ایشو ہے. میں نے کہا سر کہ یہ عینی شاہد ہوں میں اس بات کا، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے سر. یہ چین اسموکنگ ہے اس کی جو عادل، آپ آپ کی بات ایک کریں. جی سر. آپ کی آواز بہت کٹ رہی تھی، تو بڑا رک کے آپ کا یہ میسج آیا ہے. اینی ویز جی سر. آگے چلتے ہیں. ابھی دیکھیں کہ اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ذہن کے اندر جو ہے، یا اس کی ذہنی حالت جو ہے، وہ کس کشمکش میں. کیونکہ دیکھیں، جب آپ ایک جھوٹ کے اوپر اور ایک آپ اپنے بہت ہی خود غرض اور سیلفش موٹیو کے اوپر کوئی عمارت تیار کرتے ہیں نا، تو وہ کسی طور کے اوپر اس کے اندر مضبوطی نہیں ہوتی. آپ کو ہر وقت ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی پیچھے سے جو ہے میری قمیض نہ اوپر کر دے، یا میری کو پیچھے سے پتلون نیچے نہ کر دے، یا کوئی اور کہیں سے میں ایکسپوز نہ ہو جاؤں. ایک تو اس کی یہ جو ذہنی حالت اور انزائٹی، ٹھیک ہے، اور پھر جو ایکشنز ہوئے، اتنی بربریت جو ہے نا، وہ ایک امبیلنس آدمی کر سکتا ہے، بیلنس آدمی نہیں کر سکتا. کوئی بھی آپ تاریخ کا حصہ اٹھا لیں، کیونکہ جب بھی یہ انسانیت سوز بربریت ہوئی ہے، اور جو لوگ بھی اس کے پیچھے رہے ہیں، اور بعد میں جب ان کو سزائیں ملی ہیں، لوگوں نے اس کے اوپر بڑی بڑی ریسرچ کی ہے، تو وہ سیدھا گئے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ ذہنی طور پہ بیلنس لوگ نہیں تھے. ان کو جو ہے مجموعی طور کے اوپر نفع نقصان کا اور ایک انسانی فطرت کا جو ہے نا، وہ کوئی بھی جس کو بولتے ہیں نا خیال، یا کوئی بھی ان کے اندر اس چیز کا وہ نہیں تھا کہ وہ بری طریقے سے اس طرح کی حرکتیں کریں اور جرائم کریں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس سے اگلی صورت یہ جو ابھی خبر آ رہی ہے اندر سے، کہ یہ جو ہے بہت ہی زیادہ ایک بلیک میل سچویشن میں آ گیا. کیونکہ اس نے کیا کیا ہے کہ جب اس نے ایک پیرالل چین آف کمانڈ چلایا نا ریگولر آرمی کے، جس کے اندر یہ گسٹاپو اور ڈرٹی ہیری اور یہ انٹیلیجنس کے جو کھاتے چلیں، تو اس کے اندر ہوا یہ ہے کہ اوپر تو جو ایک بہت بڑی جس کو کہتے ہیں نا چین آف کمانڈ کے اندر جو پرابلم آئی ہے، وہ تو آئی ہے، لیکن نیچے لوگ بڑے مادر پدر آزاد ہو گئے. جو آپریٹوز ہیں نا، وہ یا تو اپنے ذاتی جو بھی ان کے پرابلمز ہیں یا لڑائیاں ہیں ان کو سیٹل کرنے پہ لگ گئے، یا یہ کہ جو خبریں جس طرح آتی ہیں کہ ایئرپورٹ سے گئے، سب سے پہلے جو ڈالا آ کے رکا، اس نے ڈالر نکالے جیب میں ڈالے، اور ان کی کوئی خبر نہیں. تو نچلے لیول تک آ کر یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک پرابلم کریٹ کرنا شروع کر دی ہیں. اور اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں، دیکھیں ایک گورنمنٹ کے، ایک ملک کے چلنے کی جو مشینری ہو رہی تھی نا، وہ ابھی بالکل ہی ایک سٹیٹک اور ایک بہت ہی منجمد قسم کی حالت میں آ گئی ہے. بیوروکریٹس دے گیو اے ڈیم ناؤ، کام کوئی نہیں کرتا. ابھی گرمیاں ہیں، سارے لوگ جتنے بھی یہ فنڈ شنڈ انہیں ملے، انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے اپنے کوئی سیمینار پہ نکل رہا ہے. میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ جتنے پاکستانی ادھر پھر رہے ہیں، اور خاص طور سے جو یہ خاص طور سے کیا پھر ہی پاکستانی عوام کے خرچے کے اوپر جو ہے، اور ان کے، اور یہ بھیک کے، ابھی تو بیچارے پاکستانی عوام کے پیسے تو اپنی طرف، جو انہوں نے بھیک کے پیسے مانگے انہی کے اوپر روٹیاں بنا کے اور سیمینار بنا کے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندے کے امبیلنس ہونے سے، اور جو کہ اتنی پیوٹل پوزیشن میں ہے، اس سے کتنی مطلب ہے کہ پرابلمز اور کتنی خرابیاں جو ہیں حکومت کے، ملک کے چلنے میں آ گئی. کل میں دیکھ رہا تھا، اور ہمیشہ یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ عوام کو جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں. ابھی وہ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ جی 25 بلین جو ہے وہ فلاں میں آ رہے ہیں، 7 بلین فلاں میں آ رہے ہیں. او بھائی، 6 وہ تمہاری ٹریلین جیب میں تو ڈالر نہیں کے آ رہے ہمارے ہیں ریزرو ہے سر، کہ جی ریفائنری. اندازہ کریں 6 ٹریلین ڈالر کے ہمارے اچھا، ریزرو ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ابھی ہے نا وہ جو، بالکل. اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے ریفائنری لگ رہی ہے. اچھا ریفائنری لگ رہی ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو جو ان کی کک بیکس ہیں، جو ان کے اپنے، ان لوگوں کو ان چیز کی فکر ہے. What I'm trying to say is کہ get to their mind کہ جو اس وقت لوگوں کی پریشانی اور لوگوں کا جو ایکچولی آن گراؤنڈ استحصال، اور جو چیز وہ لوگ صبح سے شام فیس کر رہے ہیں، یہ لوگ اس سے بہت دور ہیں، بہت زیادہ دور ہیں.
اور نہ صرف یہ کہ ایک مجموعی طور کے اوپر یہ ان کی جو عاصم منیر صاحب کی ذہنی کیفیت، ان کی ایکچولی میڈیکل کیفیت جس کو کہنا چاہیے نا، ایک تو انسان کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کا ایک کیریکٹر ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو ان کی طبعی یا جو ان کی میڈیکل کنڈیشن ہے وہ بڑی کویسچنیبل ہو گئی ہے. اور درمیان میں آپ کو اگر یاد ہوگا کہ ایک یہ بھی اڑی تھی کہ جو سینئر آفسرز ہیں وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ ان کو کہیں کہ سر آپ ایسے کریں کہ 2-3 مہینے کی آپ جو ہے نا وہ میڈیکل لیو لے کے اپنے ہاؤس میں جا کے بیٹھ جائیں یا چکلالہ میں بیٹھ جائیں، تھوڑا ہمیں کام کرنے دیں. سو آل دیز تھنگس آر کمنگ ٹوگیدر. دس تھنگ از ناٹ فٹنگ ویل ود دا چیلنجز ٹو بی. ہم نے پچھلی دفعہ بات کی ہے اور بڑی اس کے اوپر لوگوں نے بھی اس کو بہت زیادہ سنا ہے کہ یہ آرمی جو ہے یہ فٹ فار وار ہے کہ نہیں ہے. تو اگر یہ آرمی جو ہے فٹ فار وار اس کیفیت میں نہیں، اس کی توجہ بٹی ہوئی ہے نا، ڈسٹریکٹ ہو گیا اوپر، جو اس کا پینیکل ہے وہ بالکل ڈسٹریکٹ ہو گیا، تو اس سے آپ کوئی اچھی توقع نہیں رکھ سکتے. اچھا ابھی آتے ہیں آپ کے، یہ تو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے رہا تھا کہ جو ہیڈ ہے اس کی جو کیفیت ہے اس وقت، جو کردار کی، تو وہ تو پورا ملک اس وقت جو ہے نا ہر جگہ کے اوپر اس کے اوپر چھپانے کے لیے اس کو کوئی نہیں رہا، اتنی یہ بلیک میل. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اندر سے ایک اور جو بڑا پہلو اس کے اوپر ہے وہ سیاسی دباؤ اور سیاسی بلیک میلنگ کا ہے. ٹھیک ہے نا، دباؤ کس طرف سے؟ سیاسی دباؤ جو ہے وہ عمران خان اور اس کی پارٹی کی طرف سے کہ پوری عوام اس کے ساتھ پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور یہ جو ہے یہ بالکل ہی ہیز فروزن ان ہز فیٹ. بٹ دوسری طرف سے یہ جو پی ڈی ایم کا یہ خواجے اور سرائے اور یہ جو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں نا، ان کو بھی آپ تھوڑا سا فوکس میں رکھیں کہ اس کی میسیجنگ جو ہے وہ عاصم منیر جیسے بندے کے لیے کیا ہے. وہ جو یہ خواجے سرائے وغیرہ بھونک رہے ہیں نا، وہ ایکچولی اس کو بلیک میل کر رہے ہیں. ہاں وہ سر کہہ رہے بالکل، ہیں وہ کہ نواز وہ اس شریف کو واپس بتا آنا رہے ہیں. چاہتا ہے، اچھا ووٹ اچھا تو ہے نہیں اس کا، بدماشی سے واپس آنا چاہتا ہے کہ مجھے زبردستی بٹھاؤ جو ہے نا روندو نواز بٹ. وہ کہتے ہیں ہمیں چیری بلاسم شہباز شریف پسند ہے، شہبازے کو ہم لگا لیں گے، تجھے نہیں ہم واپس لانے دیتے. تو یہ جو ہے یہ ابھی بہت زیادہ ولنریبل پوزیشن میں ہے. اندر سے اس کی حالت بہت پتلی ہے عاصم منیر کی. ایک طرف سے دباؤ ہے عمران خان، پی ٹی آئی، عوام کی طرف سے، دوسری طرف سے کھلی بلیک میلنگ ہے، کیونکہ اس کی انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں جو سننے میں آیا جب اس نے یہ حامیاں بھری ہیں نا، اور یہ پیچھے سے چلتی آ رہی ہیں. آج وہ میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ جی جس وقت وہ جو جب جج ارشد تھا، کون تھا جو لوگوں کو بلیک میل کر رہا تھا ویڈیوز دکھا جج دکھا کے، ارشد ملک سر، جج ارشد ملک تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کو ویڈیوز کس نے دی؟ ٹھیک ہے جی. پھر جس اس کے کے ساتھ بعد گلو بٹ کا نام بھی تھا سر. رائٹ. تو یہ جو ابھی اس نے ایک خاص پیچھے سے، اور اس نے یہ کاروائی، اور تو اور یہ جو آپ نے ابھی پرمائز دی تھی کہ جی 2019 کا جو ایک انٹیلیجنس فیلئر تھا اور اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی وغیرہ کون تھا، تو بتائیں پھر آپ یہ، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کون تھا. لیکن یہ کہ وہ تو شکر ہے کہ وہ اس کو کور ہو گیا. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے اس کہ اس کا پچھلا بیک گراؤنڈ لے لیں، اس کی ابھی جو ایئر فورس کی مہربانی اور عمران خان کی مہربانی کور ہو گیا سر. اور اس کی جو ابھی سب سے زیادہ تشویشناک چیز جو ہے وہ اس کی کرنٹ حالت ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو اتنے سیکنڈ ٹیئر کے لوگ جا کے وہاں پہ بالکل ممیز کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، اور جن کی تصویریں ابھی آتی ہیں ابھی. اچھا ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہے، یہ جو احمد شریف صاحب کر رہے ہیں، احمد شریف صاحب یہ کر رہے ہیں کہ ان کی پیٹوں کی تصویریں نہیں لے رہے. وہ جو ٹمیز ہے نا، شروع میں آئے کہ اب پہلے عوام آئی تو لے رہی پہلی ہے سر، عوام تو لے رہی ہے سر. ابھی انہوں نے تھوڑی سی آپٹک سیدھی کی ہے کہ یہ جو ان کے پیٹ اتنے پھول رہے ہیں نا، ان کی پھولے ہوئے پیٹوں کی تصویریں نہیں آ رہی. تو ذہنی طور کے اوپر اور گند کھا کھا کے جو جس حالت میں یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں، اور اوپر سے جو آج کی آپ نے یہ ایک سینیریو پیش کیا ہے کہ اگر دشمن ملک کے اندر جو ہمیشہ جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے پاکستان کے ساتھ جو چھیڑخانی کرتا رہتا ہے. اچھا فائنلی میں اس کو یہاں پہ کروں گا کہ دیکھیں کہ اس سے چیزیں جو ہیں وہ کتنی خطرناک حد تک چلی جاتی ہیں. کہ اگر اتنا امبیلنس بندہ موجود ہو، کیا یہ پورے اس ریجن کو کسی نیوکلیئر
رگمرول میں لڑائی میں دھکیل سکتا ہے؟ کیوں نہیں سر، کیوں نہیں؟ اگر سر بالکل ہو سکتا ہے سر. آرڈر لاسٹ دے ٹائم گا. بھی تو یہی اچھا وہ یہ اپنی کام پہ کیوں ٹانگ رہی تھی سر کہ انہوں نے ابھی نندن کو جب پکڑ لیا تھا تو اس کی کام پہ اس لیے ٹانگ رہی تھی نا کہ ایسکلیشن لیڈر بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اوپر جا رہا تھا، دونوں طرف میزائل لگ رہے تھے، تو ان کو تکلیف بڑی سخت تھی کہ یار یہ تو کام پوری دنیا انوالو ہو گئی تھی، اور اس کو باجوے کو کہہ رہے تھے تو نے یہ کیا کیا ہے، تو باجوے کو ٹینشن ہو رہی تھی اور آصم منیر کو بھی ٹینشن ہو رہی تھی، انٹیلیجنس فیلئر کنگ کو. تو اب یہ تو ٹینشن ظاہری بات ہے سر، ایسکلیشن لیڈر تو بڑی تیزی سے بڑھ سکتا ہے سر. اچھا ابھی جب ہم نے یہ ساری باتیں کر لی نا، تو ابھی کرنے کی کیا بات ہے؟ کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ کریکشن ڈالیں فوج کے اندر، اور خاص طور سے جو ان کو جو ہے نا این ڈی یو میں بھی بہت سکھاتے ہیں، ایک لفظ ہے کریکشن ڈالیں. کوئی اگر آپ کے پاس رائڈر کلوز ہے اس کو یوز کریں، کیونکہ آپ کی جو بھی اس وقت تک کی پلاننگ، آپ کی ڈیسیشن میکنگ یا آپ کے جو ایکشن ہیں، دے ہیو ناٹ سیٹ ویل ود دا جنرل پبلک. اور آپ فار اینڈ وائڈ دیکھیں، جس کو آپ نے دبایا ہوا ہے، جس کو آپ نے لفافے پکڑائے ہوئے ہیں، جس کو آپ نے بلیک میل کیا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ اپنی ہائپوتھیسس جو ہے وہ مت بنائیں، آپ ریالٹی پہ بنائیں، جس کے اندر آپ خود ہی کہتے ہیں کہ جو دو بڑی چار چیزیں جو اس دن میں نے بات کی، کہ اسپیس کی بات کی اور ملٹری آبلیٹریشن کی بات کی اور اکنامک سائڈ کی جب آپ بات کرتے ہیں نا، تو آپ ابھی یہ اگر قوم کو بیچنا چاہ رہے ہیں کہ جی فلاں جگہ سے پیسے آ رہے ہیں یا یہ آ رہے ہیں، آپ چھوڑیں اس چیز کو بھائی. وہ چیزیں تو جب آئیں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ چیز چلے گی، اس میں سال لگیں گے، 3 سال 5 سال 7 سال 10 سال، اس کا افیکٹ تو بعد میں آئے گا. یہ اس وقت جو آپ کی ایک اکنامک سٹرینگولیشن ہو گئی ہے، جو کہ آپ نے دونوں ہاتھوں سے کر دی ہے، فوج آپ کی سٹینڈ سٹل پہ آ گئی ہے، نہ کوئی ٹریننگ ہو رہی ہے، نہ کوئی میجر موومنٹ ہو رہی ہے. آپ اس کو کس طرح ہینڈل کریں گے؟ آپ کے پاس نہیں سر، اگر وہ گاجر مولی تو لگ رہی ہے سر، وہ تو انہوں نے پنواکل والا ایکسپیرینس تو کر رہے ہیں نا سر. گاجر مولی ٹینڈے لگا رہے ہیں نا سر، وہ کافی نہیں ہے سر؟ کیا اس سے اس ڈیفنس وقت ہو نہیں جائے گا سر؟ اس وقت بہت ضروری ہے کہ آپ نے جو اس کے اندر ایک بیس لائن ہے نا، کہ آپ نے قوم کے ساتھ ایک میجر ری کانٹریکٹ کرنا ہے، تو آپ کو اس طرف اپنی ساری توجہ اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ اس گئی گزری حالت میں بھی آرمی اور جو بھی میکینزم بچ کچھ گیا ہے نا، وہ اتنا کافی ہے کہ ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کرا دیں. ٹھیک ہے جی. اور اس سے بہت زیادہ جو اس وقت پرابلمز کریٹ ہوئے ہیں وہ کسی حد تک سیدھے ہو جائیں گے. باقی جو آگے چلیں گے وہ پھر آپ چھوڑ دیں، جو کہ ایک سوشل، ابھی تو میں سسٹم بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ سسٹم تو ہے ہی نہیں نا، جو ایک سوشل چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. اگر افغانستان کے اندر اتنی چینج اتنے کم وقت میں آ سکتی ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں آ سکتی؟ پاکستان میں ضرور آ سکتی ہے. نیکسٹ جو آپ کی کور کمانڈر کانفرنس ہوگی، سر میں ایک ایک منٹ، بہت لیٹ می آسک یو اے ویری اسٹریٹ فارورڈ کوسچن. لاسٹ ٹائم جو ہے ان کے پاس رافیل نہیں تھے، ہم لوگ گئے، ہم نے F-16 سے ہم نے اٹیک کیا. J-17 ہم باتیں کرتے ہیں، اڑے ضرور تھے، لیکن جو ہم نے بتایا جو بھی کچھ بھی تھا وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے پتا ہے. لیٹس ناٹ گو اوور دیئر. جب چیف آف ایئر آپریشن سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا میں دائیں ہاتھ سے تھپڑ ماروں بائیں سے کیا فرق پڑتا ہے، میں نے اپنے ویپن سے مارا، ٹھیک ہے فائن فرگیٹ اٹ. F-16 تھا، J-17 تھا، جو بھی تھا. لیکن ففتھ جنریشن وارفیئر میں، ففتھ جنریشن یا فورتھ جنریشن پلس فائٹر آپ کو چاہیے. آپ کے پاس جو ہے وہ F-16 ہے، وہ دس از دا ہائیسٹ لمٹ اس وقت آپ کے پاس موجود ہے. J-10C آپ کے پاس آ گیا ہے سر. اب J-10C رافیل کے ساتھ پیچ اپ ہوگا یہاں پہ، بیکاز یہ تو ایئر بیٹل ہے. ٹھیک ہے سر، تو یہ واپس آپ ریسپونڈ کریں گے؟ کیا انٹیلیجنس آپ کی فیل ہوگی یا انڈر ہینڈ آپ کو ڈیل ہوتے ہوئے نظر آتی ہے کہ ٹھیک ہے تسی کر جاؤ، الیکشن جیت جاؤ، جواب میں آپ نے ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ ریلیکسیشن دے دینی ہے، یا آپ کو یہ ڈیل ہوتی ہوئی کوئی نظر آتی ہے سر؟ دیکھیں، میرا تو جو ذہن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ لڑائی پہلی گولی فائر ہونے سے پہلے ہی جو ہے نا ختم ہو چکی ہوگی. اس میں چاہے رفائل ہو، چاہے وہ G3 کی بندوق ہو،
آپ جتنا مرضی اسپیکٹرم کو دیکھیں، جب آپ کے حالات بنے ہوئے نا، ان میں کسی کو کوئی رفائل شفائل کی ضرورت ہے ہی نہیں. آپ وہ سارے وہ تو کسی اور طرف کے لیے دیکھیں. اس وقت ہم نے پیچھے بھی یا جو بڑی پھر بات دوسری طرف چلی جاتی ہے. وہ سر الیکشن سے پہلے انہوں نے اپنے ہندوستان بہت بڑا ہے، انہوں نے سب کو دکھانے کے لیے، پھوپھا بنانے کے لیے، پولیٹیکل نیریٹو بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا سر پاکستان کے خلاف. اس میں عادل پاکستان کے خلاف پھر انہوں نے پاکستان ایسے تو راجناتھ سنگھ آ کے بیان نہیں دے دے گا نا سر. وہ انہوں نے کوئی مطلب فائر ورکس کر کے میرا نہیں خیال کہ کریں گے کہ جی پاکستان کے اوپر رفائل وغیرہ وہ استعمال کر کے یا کوئی ایسی چیز. سنیں وجہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، انہوں نے فالس فلیگ خود کرایا، ان کی اتنی اوقات ہی نہیں تھی. انہوں نے تو جنرل مشرف کے دور میں یو ٹرن لیا ہوا کشمیر کے اوپر، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے پتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں. انہوں نے فالس فلیگ کرا کے آپ کے اوپر چڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ابھی کام دوبارہ وہ جا کے کیوں نہیں کر سکتے سر؟ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ اس لیے نہیں کہ اس وقت پاکستان کی حالت قدرے جو ابھی کی حالت ہے اس سے بہت مختلف ہے. یہ دیکھیں نا جی، ایگزیکٹلی. تو ابھی جو حالت ہے الیکشن ہے سر، ان کو کیا پرواہ ہے ہماری سر. سو دس از مائی ٹیک. وہ تیاری ان کی چائنا کے خلاف اوور آل انڈین اوشن کے اندر جو انہوں نے چائنا کے اوپر آ جاتے ہیں سر. چائنا نے گلوان میں ان کے اوپر چڑھائی کر دی اور ہمیں کہا کہ آ جاؤ لے لو کشمیر. باجوہ جو ہے بدک کے بیٹھ گیا. 1962 چھوڑ دیں جو نے 62 میں آفر کی تھی. جنرل فیلڈ مارشل ایوب خان نے کہا تھا کہ نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا. قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھا یہ بات. اب جو آفر کی گئی تھی یہاں پہ باقاعدہ طور کے اوپر لوگوں نے کھل کے آ کے میرے پروگرام میں بولا ہے، تبھی تو جن کو جو ہے جلن تھی اتنی شدید کہ انہوں نے جو ہے وہ بند کرایا یوٹیوب، جو بھی خیر میں مقدمہ لڑ رہا ہوں اس کے اوپر. لیکن سر بات یہ ہے کہ جب یہ گلوان کے اوپر آئے ہیں تو چائنیز نے آپ کو کہا تھا رستہ کھلا ہوا ہے بھائی، آ جاؤ گلوان، ہم سیکیورٹی دیتے ہیں تمہیں، آ جاؤ لے لو کشمیر واپس. تم نے کشمیر لینا ہوتا تو ابھی لے لیتے، 2020 میں لے لیتے. 2020 میں بھی سر یہ بدک کے بزدل باجوہ جو ہے، بزدل باجوہ، یہ بدک کے بیٹھ گیا تھا کہ فوج ہماری نہیں لڑ سکتی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اسکلیشن ہو جائے گی. تو سر ابھی کیوں لڑیں گے سر؟ یہ میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا عادل کہ لڑائی کی ابھی گنجائش رہی نہیں ہے. ابھی بغیر لڑائی، بغیر میجر لڑائی کے دے آر اچیونگ دیئر آبجیکٹیوز. دیکھیں وہ ایک چھوٹی سے چھوٹی بھی دیکھیں، ایک آپٹکس ہی ہے نا، 4 جہاز بھیجنے ہیں، بم 2 گرانے ہیں اور ہاں وہ میڈیا کو ٹھیک ہے، چلانا ہے، وہ آپٹکس ٹھیک ہی ہے نا ہے. سر. اس قسم کی تو وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں نا، وہ تو کسی وہی وقت بھی کر آپٹکس کی سکتے ہیں. بات ہو رہی ہے نا سر. میں کون سا کہہ رہا ہوں وہ چڑھ کے آ جائیں گے یہاں پہ وہ ان کو بھی پتا ہے انہوں نے ایک آپٹکس کریٹ کرنی ہے جس طرح انہوں نے پہلے کریٹ کی تھی. اس دفعہ اس سے بڑا ڈرامہ کریٹ کریں گے. لاسٹ ٹائم کیونکہ ان کی بےزتی ہو گئی تھی آگے سے، ابھی نندن کو ہم نے گرا دیا تھا، انہوں نے اس کی فوری واپسی کے اوپر ڈرامہ کریٹ کر لیا. کامیاب وہ پھر بھی ہو گئے تھے کہ سردار یا صادق جو ہے وہ اسمبلی میں کہہ رہا ہے کہ اس کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہیں آرمی چیف کی، اور ابھی نندن ہم نے فوراً واپس لے لیا. کامیاب ہو گئے تھے وہ پھر بھی، لیکن پھر بھی ہم نے فنٹاسٹک ٹیم میں ان کی میٹھی پلیٹ کر دی. کیا زندہ باد تھا. ہم سلام کرتے ہیں ایئر فورس کو، پاکستان ایئر فورس کو، ہم سلام کرتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کو. لیکن کیا اب یہ آپٹکس تھی نا سر، اب وہ آپٹکس کریٹ ہوگی سر آپ کے خیال کے اندر؟ یہاں پہ J-10C جائیں گے 10 یا 20 J-10C ان کے رافیل کے آگے جا کے لڑیں گے، یا F-16 اور J-10C مل کے جائیں گے واپس ریٹراٹ کریں گے یا کریں گے؟ کچھ تو ڈرامہ انہوں نے کرنا ہے نا سر. دیکھیں آپٹکس کی گیم ہے ساری کی ساری، اور ہم نے بھی، ہماری مجبوری بن جائے گی اگر نہیں کریں گے. تو یہاں پہ پھر لوگ کہیں گے کہ یار تسی پھر کس شہر لے رہے ہو انہیں پیسے، بند کرو اپنا دکانیں بند کرو ساری کی ساری. چلیں پوری ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو سر لیکن بات یہ ہے کہ دیر از اے نیکسٹ ان کمنگ موجود ہے، اس لیے پریمبل کے طور کے اوپر راجناتھ سنگھ نے بیان دیا ہے. ٹھیک ہے سر، آپٹکس کے لیے انہوں نے گیم کرنی ہے. اب ہماری اتنی اوقات کیا چھوڑی ہے ان لوگوں نے، باجوے نے اور آصم منیر نے مل کے، کہ ہم سٹرائک بیک کر سکیں گے کنونشنلی؟ دیکھیں عادل، جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس کے اوپر تو ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں ہی اس چیز کو کلوز کر دیا تھا کہ یو آر ناٹ فٹ فار وار. ناؤ کمس that is one thing. It's not a Second war, thing sir. is you're It's just talking a about skirmish or a battle. It's just a battle or just a false flag, just an operation of 1 or 2 days, air power, optics, that's all. War پہ تو وار والی کہانی تو ختم ہو چکی ہے. یہاں پہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سیناریو کے اندر دونوں نیوکلیر پاورز ہیں. اگر پاکستان انڈیا میں جنگ ہوتی ہے، نیوکلیر سیناریو MAD میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن سیناریو ہوگا. پاسبل ہی نہیں ہے یہاں پہ جو ہے پاکستان انڈیا کی جنگ آل آؤٹ ہونا،
کیونکہ ہم کنونشنل لگ نہیں سکتے بقول باجوے اچھا اس کو عادل یہاں ہمارے اکوپمنٹ کو ہم نے بم مارنے ہیں وہ بھی ہم نے کیپ کر دیا اپنا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, لیکن انڈیا تک کے لیے ہمارے پاس موجود ہے. تو میوچلی اسورڈ ڈسٹرکشن تو دنیا کو وارا نہیں کھاتی سر, تو وہ تو ہونی نہیں ہے. بس یہ ٹھک ٹھک جو ہے یہ انہوں نے آپس میں آپٹکس کے لیے کرنی ہے. تو لاسٹ ٹائم ہم نے سوئفٹ ریٹروٹ کر دیا تھا, انہوں نے آنا تو ہے ہی ہے سر, ٹھیک ہے, ان کے الیکشن سے پہلے. would we be able to respond just for that purpose, دکھانے کے لیے, وہ فینٹاسٹک ٹی چلانے کے لیے؟ اور اگر کریں گے تو اس میں کیا ہوتا نظر آئے گا؟ فٹ فار وار ہم نہیں ہے, یہ آپ نے کنفرم کر دی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس دفعہ ریئیکشن دینے کے قابل بھی نہیں ہوں گے. اگر عمران خان خدا نہ خواستہ اس وقت ہمارے وزیر اعظم نہیں ہوتے اگلے سال, تو ہم ریئیکشن دینے کے قابل بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ عاصم منیر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سر کر جائے, سوٹے موٹے پی لے, وسکی پی لے, اس سے زیادہ میرا نہیں خیال اس کی اوقات ہے سر. اچھا عادل, ہم نے نا اس کو پروگرام کے پہلے حصے میں بہت تفصیلی ابھی کور کر لیا ہے. اٹ وڈ بی اے ریپیٹیشن آن دیٹ. میں آپ کو صرف یہاں پہ دین موو آن ٹو سم تھنگ ایلس. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو چیزیں انہوں نے 2 دفعہ پہلے کی ہیں نا, ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ سرجیکل اسٹرائک ہو یا کوئی فائر ورکس انڈیا کرنا چاہے تو وہ کرے گا یا نہیں کرے گا, اور اس کا جو ہے وہ رسپانس کس طرح جائے گا. میں صرف یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب تک ان کو اس چیز کی ضرورت پڑے گی نا, اس سے پہلے وہ اس سے بڑے آبجیکٹو جو ہیں وہ اچیو کر چکے ہوں گے, آلریڈی کر چکے ہیں وہ. آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا اس وقت مودی جو ہے وہ بالکل کیجیے گا سر. اچھا ابھی آپ اس کو کریں کہ آن دی انٹرنیشنل اینڈ ویری بگر فورم, مودی کی جو وزٹ تھی امریکہ کی, ٹھیک ہے جی, وہ جو چیز انڈیا کو دے گئی ہے اور انڈیا کے اندر اس کا جو رول آؤٹ شروع ہوا ہے, اس کا جو افیکٹ ہے وہ کسی بھی سرجیکل اسٹرائک سے بڑا ہے, ٹھیک ہے نا. جتنا پیسہ انڈیا میں گیا ہے, جتنا وہاں پر گراس روٹ کے اوپر لوگوں کا ذہن جو ہے وہ مودی کے ٹیررزم سے ہٹ کر جو وہاں پر ایک اکنامک گروتھ ہو رہی ہے اور لوگوں کے لیے جو آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ اس طرف جا رہا ہے. جو یہ سپلنٹر سچویشنز ہیں, یہ اس کی منی پور کی ہو گئی, میزورام کی ہو گئی اور کشمیر کی ہو گئی, یہ جو ہے ان کی جو اوور آل انڈین کانٹیکسٹ میں ہے بہت ہی یہ کم ہے. یہ ہمیں نظر آ رہی ہے نا, انڈیا کے اندر یہ چیزیں اس طرح نہیں چل رہی, پہلی بات. اور صرف واشنگٹن کے حد تک نہیں, سیدھا واشنگٹن ختم کرنے کے بعد وہ جو ہے وہ ملکہ برطانیہ کے پاس نہیں گیا ہے, وہ اس کے بعد سیدھا گیا ہے کہاں پر, فرانس گیا ہے, ٹھیک ہے جی. فرانس میں جو اس کی آؤ بھگت ہوئی ہے, حالانکہ آپ کو فرانس کے اپنے حالات, پیرس جل رہا ہے, لیکن مودی صاحب کے لیے ریڈ کارپٹس وہاں پہ بچھے ہوئے ہیں اور سارا کچھ چل رہا ہے. اور دوسرا آپ پھر انڈیا کی اس وقت ٹرننگ دیکھیں ٹورڈز رشیا بھی دیکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں صرف جو باتیں کر رہا ہوں, میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اس کو مایوپک طریقے سے صرف انڈیا کے آنے والے صرف ایک سرجیکل اسٹرائک کے زمرے میں نہ دیکھیں. اس کے لیے ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو, اور خاص طور سے ہم نے کیا, عاصم منیر نے اور باجوہ کامبو نے ہماری جو ایک ملٹری طاقت ہے اور ایک کیپیبلٹی ہے اس کو اندر سے اتنا کھوکھلا اور کینسر شدہ کر دیا ہے کہ اس میں ہم اس طرف ابھی سوچ بھی نہیں سکتے. تو لیٹس کائنڈ آف اسٹاپ دیٹ. وی نیڈ ٹو موو آن ٹو the thing where we are hurting most right now. اس میں جو بات میں ابھی کہنے لگا تھا, میری بات ختم نہیں ہوئی, ابھی جو اگلا کور کمانڈر کانفرنس آ رہی ہے اس کے اندر they need to sit down and talk to this عاصم منیر and evaluate it real time کہ اس وقت 99% جو لیڈرشپ آرمی کی جو آفسرز ہیں they are not happy with this shit. They are not, their heart is not in it. You see, اس وقت. اور پھر جو اوور آل عوام ہے جس کے اندر اتنا بڑا, ایک تو ود ان آرمی اتنا بڑا یہ گیپ ہے, پھر اس کے بعد باہر آرمی اور جو ملک کے اندر اور عوام کے اندر جو گیپ پڑ گیا ہے, اور گیپ کیا پڑ گیا, نفرت آ گئی ہے یار. سیدھا سیدھا آپ یہ دیکھیں کہ ابھی نفرت آ گئی ہے. آپ اس چیز کو جو ہے وہ دیکھیں, دس از ویری امپورٹنٹ. اور میرا جو آج فوکس ہونا تھا اور ہے وہ, آپ اس وقت یہ جو کور کمانڈر ہیں آ کے بیٹھیں, بولیں اس کو کہ سر مجھے ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے, آپ کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہے. آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ کسی سمجھدار, کسی عام فہم آدمی جس کے پاس صرف کامن سینس ہو اس کی, آپ آن گراؤنڈ ہمیں بتائیں کہ آپ جو آج فیصلے کر رہے ہیں, آپ نے جو پوری فوج ہے صرف ایک پارٹی کے خلاف اور ایک بندے کے خلاف لا کے کھڑی کر دی ہے, تو آپ نے
دنیا کی 5ویں 6ٹھی فوج کو جو ہے اتنا محدود کر دیا ہے کہ اس کا ٹوٹل مشن جو ہے ایک آدمی کو اور ایک پارٹی کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے رہ گیا. ٹھیک ہے نا. یہ باتیں جو ہیں they are more important to talk about, and these are more important things to evaluate, and these are more important things to understand کہ ایک illegit بندہ جو منوورنگ کرتا ہوا آ رہا ہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انٹیلیجنس فیلئر اس کا 2019 سے چل رہا ہے، لیکن یہ جو ہے بالکل ایک بیل کی طرح چڑھتا چلا گیا، کریپر کی طرح، اور اس نے صرف اپنا فوکس جو ہے وہ اس پہ رکھا ہے کہ میں نے آرمی چیف بننا ہے، چاہے مجھے اپنے آپ کو بیچنا پڑے، چاہے مجھے اپنا جو اس کا مسئلہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو جو اس نے چھپانا ہے کہ میں شیعہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا. چاہے یہ ساری، اور یہ دونوں کامن گراؤنڈز ہیں. باجوے میں بھی یہی تھی. اس کے اندر بھی ہم لوگ، ہمارے لیے پاکستان کے لیے اور پاکستان آرمی کے لیے تو کوئی چینج نہیں آیا. پاکستان اور پاکستان آرمی کے لیے جو ایک ڈسٹرکٹیو یہ دھکم پیل چل رہی ہے، جس میں پاکستان کو لگاتار دھکا دیا جا رہا ہے، اس میں تو کوئی چینج نہیں آیا نا. اور یہ چیز ہم کو اس طرف لے کے جا رہی ہے کہ چاہے یہ سرجیکل اسٹرائک ہو یا نہ ہو جو آپ ابھی فرما رہے ہیں، اس کے اندر تو بات سرجیکل اسٹرائک پہنچتے پہنچتے تو کافی ٹائم ہے. آج کا جو نقصان ہے، آج کی جو ٹرک کی بتی جس کے پیچھے یہ قوم کو لگایا ہوا ہے، آج کا جو استحصال ہے، میں اگلے دن چیک کر رہا تھا، یہ جو اس نے پچھلے دنوں احمد شریف نے جو پریس کانفرنس کی تھی کہ کس کی بیوی ہو، لیفٹنٹ جنرلز کی، 2 لیفٹنٹ جنرلز کی بیگمات جو ہیں جیل کے اندر بند ہیں. کس چکر میں بند ہیں یار؟ آپ چھوڑ دیں، وہ تو ایک ایکسپیکٹ ہے نا. یہ فوج کے اوپر کیا اثر لا رہی ہے؟ وہ جو ایک عام شہری ہے جس کا کوئی مطلب، وہ کسی جرنیل کی بیوی نہیں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، ان کو جس کا ذکر بھی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا. ان کو آپ نے پچھلے 3 مہینے سے بند کیا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں کہ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیرکیں ہیں نا، جن کے اندر ان کے لیے یہ ہائی ویلیوڈ پرزنرز ہیں، ان کی اوپر جو ہے پولیس نہیں ہے، ان کے اوپر ISI اور گسٹاپو کے ڈرٹی ایری کے بندے. ٹھیک ہے نا. جو آپ کے تو ان چیزوں کے اوپر تھوڑی غور کریں اور اس چیز کو آپ ہائی لائٹ کریں، اس چیز کو دبنے نہ دیں. عمران ریاض کی جو بات ہے، آپ نے جو ہے اس کو، ارشد شریف کو تو مار دیا، اس بیچارے کو تو آپ نے جو کیا اللہ معافی دے، کیا حالت کیا آپ نے اس کی باڈی کے ساتھ، کیا حالت کیا آپ نے اس کو، کس طرح کی اذیت دی. آپ کیوں نہیں دکھا رہے؟ اگر زندہ ہے انشاءاللہ یہ جو ہے اپنا عمران ریاض خان، اس کو باہر کیوں آپ نے کیا اس کو اتنا مارا ہے کہ آپ اس کو دکھا نہیں سکتے؟ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جی اس کے زخم بھریں تب ہم اس کو باہر لے کے، کیا آپ نے اس کو ذہنی طور کے اوپر آپ نے اس کو کچھ کر دیا؟ ہو سکتا ہے کہ دیو انجرڈ ہم آن ہز ہیڈ، جس کی وجہ سے اس کو کوئی پرابلم ہو. عمران ریاض کو چلیں اگر آپ باہر نہیں لے کر آ رہے تو کم از کم اس کی آواز تو سنا دیں بھائی. اس کو جو ہے کچھ کسی طریقے سے آپ ملک کو بتائیں تو صحیح کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آئی ووڈ سے کہ دے شوڈ بیکم آر فوکس. جو عوام ہے، جو لوگ، جن لوگوں کے پاس بات کرنے کی ابھی بھی صلاحیت ہے، جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، I wanted to highlight کہ اس وقت عاصم منیر کی میڈیکل حالت کسی صورت میں ٹھیک نہیں ہے. جتنی بھی اس کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، دے شوڈ، جو بھی اگر پاکستان کے لیے درد رکھنا چاہتے ہیں، دے مسٹ کوسچن اس کا میڈیکل بورڈ کرائیں، اس کا میڈیکل بورڈ کرائیں. ایڈجنٹ جنرل صاحب عاصم ملک صاحب جو ہیں، عاصم ملک صاحب جو ہیں، اگر اس کے اوپر کوئی چارج شیٹ نہیں ڈال سکتے تو اس کا میڈیکل بورڈ تو کرا سکتے ہیں نا. سرجن جنرل کو تو کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ اس کو ذرا تھوڑا سا چیک کراؤ. یہ جتنے سائیکیٹرسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر MH میں اور CMH میں، ان میں سے کسی کو اس کو ساتھ ملائیں اور اس سے بات کرائیں، اس کو ایویلویٹ کرائیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس وقت کس طرح سوچ رہا ہے. یہ چیزیں باہر سے لوگ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں، ہمیں فوج میں سکھایا گیا نا کہ جب لڑائی ہوتی ہے سامنے ایک کمانڈر ہوتا ہے، آپ اس کا پرسنالٹی کارڈ رکھتے ہیں. ہر ایک نے اس کا پرسنالٹی کارڈ رکھا ہوا ہے. پرسنالٹی کارڈ کے اندر وہ بڑے خوش ہیں دیکھ کر کہ یہ تو خود ہی اپنے آپ کو ڈسٹرکٹ کر رہا ہے، یہ تو خود ہی جو ہے جس فوج کا یہ سپہ سالار ہے اس کو ڈسٹرکٹ کر رہا ہے، یہ خود ہی جو ہے اس فوج کے اندر اتنا بڑا اس نے تفرقہ ڈالا ہوا ہے. اور یہ بندہ جو ہے، پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ پوری آرمی کو جو ایک لیول ہونا چاہیے فٹنس آف وار کا، اس کو اس نے تباہ برباد کیا ہے. آگے جو آنے والے جن چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے لیے ہم فٹ نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں I think these should be. کوسچن ہے سر، سینٹرلائزیشن آف کمانڈ اس وقت ہو گئی ہے فوج کے اندر، بڑی شدید قسم کی عاصم منیر نے آ کے کی ہے.
आसम मुनीर ने, जो पहले ब्रिगेड कमांडर जो इजाजतें दे देता था, पासपोर्ट बनना, ये वो छोटी मोटी चीजें, वो अब GHQ जाती हैं, PS और MI की क्लियरेंस उसके लिए चाहिए, छोटी छोटी। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, सेंट्रलाइजेशन ऑफ कमांड इसने की है, जिंदगी जीना दोबर कर दी है अफसरान और उनकी बीवियों के लिए। और ऑफिसर्स मुझसे बात करते हैं, कहते हैं यार हमने किसी तरह राज्य को मौका दिखा दे, कोई बता कहाँ पे आए, हमने निकलना है यहाँ से। ये फाइटिंग आर्म के हाजिर सर्विस ऑफिसर्स की मैं बात कर रहा हूँ सर। लोग जिंदा भागने के चक्कर में नौजवानों की तरह यहाँ पे। इस सारी सिचुएशन के अंदर सर आपको कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आती है इसकी आसम मुनीर की कमांड के अंदर सर? देखें, बेहतरी इसकी कमांड में तो बिल्कुल नजर नहीं आती, सीधा जवाब इसका ये है। दूसरा ये कि करना क्या चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग वहां पे बैठ के सर हिलाते हैं या बिल्कुल सर भी नहीं हिलाते, बिल्कुल ही ऐसे जैसे मम्मीज होती हैं वहां जाके बैठ जाते हैं, दे शुड टॉक टू हिम। भाई आप तो ये तो एक मेजर ब्रिगेडियर लेवल की बात कर रहे हैं, और ये कैसे, एंड आई व्हेन टाइम कम्स आई टेक द नेम आल्सो, ठीक है। एक लेफ्टिनेंट जनरल एक बंदे को कहता है कि यार तू अमेरिका जा रहा है, वापस ना आए, वो लेफ्टिनेंट जनरल उसको कह रहा है मेरे लिए जो है, मेरे लिए भी कोई रास्ता तैयार। ये तो देखें लेवल आ गया है, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। टुमारो इफ समबडी आस्क्स मी, आई विल टेल यू द नेम ऑफ दैट लेफ्टिनेंट जनरल हु इज सेइंग दीस थिंग्स। और मैंने 3 दफा उससे पूछा कि किस, कहते हैं यार यू डोंट नो दिस। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, और ये सारा जो है, ये इसका जो कोलैटरल है ना, कोलैटरल 2-3 सतहों के ऊपर आ गया। इसके ऊपर मेजर सईद ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा, मैंने ट्वीट भी किया आज। सबसे पहले तो आपने सच्चाई को दबा दिया, जो चीज़ हकीकत है, जो चीज़ रोज़े यहाँ की तरह वाजे है, आपने उसके ऊपर टोटल मिट्टी डाल के, और आपने टोटल उसको बंद करके, आपने उसके ऊपर झूठ गलत डाल के, उसके ऊपर कंबल डाल के कार्रवाई शुरू की है। इससे आपने क्या किया है कि हर चीज़ की जड़ मार दी है। अभी झूठ सच जो है ना, ये थोड़ा इनटेंजिबल, मैं बात कर रहा हूँ, मैंने भी कहा कि जी मैं किसी का नाम ले लूँगा, ये इनटेंजिबल बात होगी ना, ये मेरे मुंह से निकली हुई एक सिर्फ बात है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ज़्यादा चल के असर होगा या क्या, इसकी वो बात है। जो टेंजिबल चीज़ में जब ये चली जाती है, ये झूठ जो है, ये जो टेंजिबल चीज़ में चला जाता है, ये है चोरी में, ठीक है ना। इसीलिए झूठ के बाद जो अगला लेवल है वो है चोरी का, थेफ्ट का, क्योंकि थेफ्ट नजर आ जाती है, फिजिकल है ना, कि आपने पैसे चुराए, आपने कोई गाड़ी चुराई है, आपने कोई जो भी चीज़, जिस चीज़ का आप ले लें, फिजिकल आपने चोरी की। अभी फिजिकल चोरी आपको नजर आ जाती है, पैसे किसी के अकाउंट में 12 खरब रुपए, यार करोड़ रुपए नहीं, लाख रुपए नहीं, अरब रुपए नहीं, खरब रुपए, बिलियंस। लाइक आप किसी के अकाउंट में देखते हैं कि यार विद इन अ स्पैन ऑफ 2 months, 3 months, 6 months, 1 year इवन, कि यार ये महीने के हिसाब से 1 बिलियन रुपया इसके किसी की जेब में किधर से आ रहा है यार। ऐसा तो कोई, या तो कहे ना कि कोई लॉटरी निकली है, कोई जैकपॉट निकला है, कोई और ऐसी चीज निकली है, ऐसी नहीं चीज। कहते हैं कि जी हमने जमीनों से ले लिया, तो जमीनें किधर से आई हैं भाई, ठीक है ना। देखे ना, वो आपके पास एक वो ताकत है कि फौज का जितना भी जमीन है, आपने उसको जो है वो बिल्कुल ऐसे माले मुफ्त की तरह जो है वो चीज आपने की है। ये तो मैं फौजी लिहाज से कह रहा हूं। आप इसको ये देखें कि फिर आपने जो क्रिमिनल्स को सपोर्ट किया हुआ है, जो हुकूमत में, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो इस वक्त ये सियासतदान है जो वजीर बने हुए हैं, और जिस तरीके से ये बंदर बांट हो रही है पैसों की, ये चोरी है, ये बांट नहीं है, ये चोरी है, ये अवाम के पैसों की, ये पाकिस्तान के पैसों की चोरी है। तो ये दूसरी लेवल की एक चीज़ आ रही है। अभी ये जब चीज़ें क्यूमुलेटिव, ये अंदर से आपको इतना खोखला कर रही हैं बाबा, इतना खोखला कर रही हैं बगैर किसी चेक्स एंड बैलेंस। ये मरोड़ जो है, ये चीज़ हम आपको बार बार हायर, और ये बंद नहीं होगी। ये हम सही चीज़, एक चीज़ जो सच है या झूठ है, उसको आप इंटेंजिबल्स में डाल लें, टेंजिबल्स में आप सिर्फ ये डाल दें कि ये चोरी कितनी हो रही है, कितनी चोरी हो रही है इस वक्त, तो वो भी आपको नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में हम लोगों को, और हम लोगों को मीन्स फौजियों की मैं बात करता हूँ, ये जो है ना, जो फौज के अंदर इस वक्त जिन्होंने वर्दी पहनी हुई है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है इस वक्त, क्योंकि ऊपर वाला एक बंदा जो है वो तो पूरे मुल्क में एक्सपोज्ड है, जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं ये उनकी जिम्मेदारी है, चाहे वो PSOs हैं, चाहे वो कोर कमांडर्स हैं,
کہ اللہ کا نام لو, خدا کا خوف کرو, اور دیکھو کہ تمہارے سپاہی, تمہارے جو ہیں آفسرز, وہ کس رجحان میں اس وقت بیٹھے ہیں. اور جب اتنا مجموعی طور کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا خود خانہ شروع ہوا ہے, تو what are you waiting for? What are you waiting for? ٹھیک ہے تم لوگ پستولہ نکال کے یا بندوقیں نکال کے دوسرے کو قتل و غارت بالکل نہ کرو, لیکن منہ سے تو بتاؤ نا یار, منہ سے بتانے میں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, وہ سلمان جیسا تمہارا حشر کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے, سلمان ہیز بیکم اے ہیرو. اوور آل سلمان جو ہے وہ گم ہے, ایک دن موقع آئے گا, اللہ کرے منہ کھول کے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. سلمان غنی, میں لیفٹنٹ جنرل کی بات کر رہا ہوں, جس کو انہوں نے سمجھتے ہیں کہ بالکل جو ہے وہ قالین کے نیچے جو ہے انڈر دا کارپیٹ دے دیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ لوگ سامنے آئیں گے, یہ لوگ سلطانی گواہ, یہ لوگ تاریخ کے جو ہے نا گواہ تیار کر دیے انہوں نے. یہ بتائیں گے کہ جب جیلوں کے اندر لوگوں کے بہنیں مائیں ان کو بند کر رہے تھے تو فوج کے اندر کیا ہو رہا تھا. اسی یہ بہت واضح طور کے اوپر چیزیں سامنے آ گئی ہیں. لوگ ان کے اوپر باتیں بھی کر رہے ہیں, شیئر بھی کر رہے ہیں, اور کوئی ڈر بھی نہیں ہے ابھی. وہ جو کتے کی طرح تم لوگ بھونکے ہو نا شروع میں, لوگوں کو بند کیا ہے اور کاٹا ہے تم لوگوں نے, تو اس کو میں ایک آخری چیز کے اوپر ختم کرنے کی کوشش کروں گا. ان خیالات کے تحت نا لوگ بار بار اس کو 71 کی طرف لے جاتے ہیں, کیونکہ میری یونٹ 71 میں جو تھی وہ ایسٹ پاکستان میں تھی. میرے والد خود جو 71 کی لڑائی لڑی وہ انہوں نے ایسٹ پاکستان میں لڑی. تو میں ان کے جو ساتھی تھے ان سے میں بات کر رہا تھا, میں انہیں کہہ رہا تھا کہ سر مجھے ذرا بتائیں کہ ہاؤ ڈو یو ریلیٹ اٹ, یو نو, ایز این آرمی. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ناؤ کہ بنگالی اور جو ویسٹ پاکستانی, جسٹ ایز این آرمی. تو وہ مجھے کہتے ہیں اکبر, جو مجھے سب سے چیز وہاں پہ اسٹرائک کی نا, جب یہ مارچ 71 میں, کہ ایک فوجی وردی والا جب باہر جاتا تھا نا, تو جو عوام میں تھے نا, وہ چاہے 500 بندے بھی کھڑے ہو نا, وہ تتر بتر ہو جاتے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ جگہ چھوڑ دیتے تھے. وہ جو ہیں وہ کہتے فوج آ گئی, ٹھیک ہے نا. خیر فوج تو نہیں کہتے تھے, وہ تو کہتے تھے کہ شالہ آ گیا, ٹھیک ہے نا. بہرحال وہ ایک اثر تھا شروع میں. بعد میں کہتے ہیں بائی دا ٹائم نومبر دسمبر آیا نا, ود ان 6 months, تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ 20 فوجی جاتے تھے تو آگے صرف ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا اپنی دھوتی پہن کے, ایک بندہ. لیکن وہ بھاگتا نہیں تھا, نہ تتر بتر ہوتا تھا. وہ کیا کرتا تھا, اپنی بنیان پھاڑ کے کہتا تھا شالے گولی مارنی ہے نا, مار گولی. سمجھ آ گئی بات. سو دیٹ از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, کہ یہ جو اس ذہنی مریض نے اتنا دبایا ہوا ہے اور اتنا جو ہے اس نے استحصال کر دیا ہے, یہ فزیکل ہوا ہے. یہ جو چوری ہے, یہ جو بدماشی ہے, یہ جو کرائمز ہیں, یہ جو جرائم ہیں, یہ فزیکلی آن گراؤنڈ ہوئے ہیں. اوپر تو جھوٹ سچ انہوں نے ختم کر دیا نا. تو اس کے اوپر جن لوگوں کو بھی میں واضح طور پہ کہتا ہوں, جو لیفٹنٹ جنرل جنہوں نے وردی پہنی ہوئی ہے, جو کور کمانڈر ہیں, جو پی او سیز ہیں, ان کے اوپر اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. سیاستدانوں سے زیادہ ذمہ داری ہے ان کے اوپر. they'll be judged for their silences. اتنی خاموشی کا بھی ان کو حساب دینا پڑے گا, اور ان کے ایکشنز کا بھی حساب کتاب ہوگا. تاریخ اس بات کو لازمی دیکھے گی. سر یہ شفیع رحمان کی طرف سے جاتے جاتے باجوڑ میں بم بلاسٹ, جمعیت کنونشن سینٹر میں 20 لوگ جان بحق اور 125 زخمی. یہ بہت ہی افسوسناک اطلاعات ہیں جو ہے باجوڑ سے ہمیں آ رہی ہیں. سر باجوڑ یہ تو جس طرح خیبر پختونخوا جو انٹرنل سیکورٹی سچویشن ہے, وہ قرم ایجنسی سے لے کے ایک کونے میں, دوسری طرف باجوڑ آ جاتا ہے, یا آگے چترال بھی ہے, چلیں ٹھیک ہے, لیکن باجوڑ تک پورے کا پورا جو آپ کا ارسٹ وائل فاٹا ہے افغانستان کے ساتھ, یہ اس میں دہشت گردی کی جو نئی لہر ہے, یہ بالکل بے قابو دکھائی دے رہی ہے اس وقت. اور مین سٹریم یہ پولیٹیکل سلوشن ہے. 2018 میں یہ ثابت ہوا, 19-20 میں, کہ پولیٹیکل سلوشن اس کا چاہیے تھا. مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی جو وہاں کی ہے, اس کے خلاف کریک ڈاؤن جاری کیا گیا, بجائے اس کے کہ جو ہے وہ کریک ڈاؤن ٹیررسٹ کے خلاف کیا جائے. مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی جو کہ سلوشن ہے, الٹیمیٹ سلوشن اس مسئلے کا ہے, اس کے خلاف کریک ڈاؤن جاری کیا گیا ہے, اور ایک ویکیوم کریٹ کیا گیا ہے, کر دیا گیا ہے, جس کو فل جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کر رہے ہیں, مسکرینٹس کر رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ یہ دیکھیں جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا, I don't know if you can play it or not, یہ صرف مسکرینٹ والی بات نہیں ہے. یہ آپ نے ابھی وہ علی مسجد والا دھماکہ دیکھ لیا,
اوور آل یہ چیز قرم سے شروع اگلے ہوئے دو سر آپ, تین قرم میں ابھی بھی انہوں نے آپس میں قبیلے لڑ رہے ہیں قرم میں, اور یہ انکریج کرتے ہیں اس کو اس سے لڑا دو, اس کو اس سے لڑا دو, بلے والا کام کرتے ہیں یہ. اس کے بعد خیبر میں آپ آ جائیں تو علی مسجد والا آپ کو بلاسٹ ہوا, باجوڑ میں ابھی بلاسٹ, آج کا بلاسٹ آپ دیکھ لیں, بہت بڑا گرینڈ بلاسٹ ہے. چھوٹے موٹے بلاسٹ تو اس سے پہلے ہو رہے ہیں بلوچستان میں, اس کے علاوہ ہو رہے ہیں جو کہ افغانستان سے آپ کا جتنا بھی لنک ہے وہاں پہ تو چلے پرانا مسئلہ چل رہا تھا, لیکن مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی جو اس مسئلے کو کنٹرول کر رہی تھی اس پہ آپ نے کریک ڈاؤن کر دیا ہے. تو آپ نے جو فنڈامنٹلسٹ ایلیمنٹ کہہ لو, ایکسٹریمسٹ کہہ لو, مسکرینٹ کہہ لو, تشدد پسند کہہ لو, یا جو لوگ چاہ بھی رہے تھے کہ ریکنسیلیشن چاہیے, ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ تو وہی جو بنگلہ دیش میں سوچ تھی کہ پنجابیوں کی فوج نے ہمارے اوپر چڑھائی کر دی ہے, یہی والا کام دوبارہ آپ یہاں پہ کر رہے ہیں. تو یہ سر کب تک یہ, اور ان کی آپ کہتے ہیں یہ پٹھانوں کی پارٹی ہے, پی ٹی آئی کے بارے میں آپ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں سر کہ کھل کے آپس میں یہی بات کرتے ہیں. یہ بغیرتی جو ہے سر الٹیمیٹلی ہمیں کہاں پہ لے کے جا رہی ہے سر؟ دیکھیں یہ جس کو کہتے ہیں نا پری ایچ آر, پریپریٹری بمبارڈمنٹ, ٹھیک ہے, یہ پورا جتنا بھی ویسٹ بینک کی ہم نے بات کی, دریائے سندھ سے جتنا مغرب کی طرف علاقہ ہے, یہ ٹوٹلی ابھی ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف ملیٹریلی جا رہا ہے, جس میں دھماکے یہ وہ جو ہم نے اکنامک ڈی اسٹیبلائزیشن کی, پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن, ابھی تو فزیکل جب یہ ساری چیزیں ہونی شروع ہو جائیں گی, کس طرح یہ فوج اس کو, میں نے ابھی آپ کو ایک ویڈیو بھیجی ہے, آپ تو اوپر کی بات کر رہے ہیں نا, آئی ڈونٹ نو اف یو کین پلے دیٹ اور ناٹ. اس وقت کوئٹہ میں جو ہے لوگ ڈی ایچ اے کے بل بورڈز جو ہیں ان کو آگ لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے جو پشاور میں ڈی ایچ اے بنایا, ابھی میرے خیال میں یہ کوہاٹ میں اور بنو میں بھی ڈی ایچ اے بنانے کے چکر میں, اس کے بعد what the hell are they doing? You see? سر میں اس کو جو آپ نے ویڈیو بھیجی ہے میں اس کو چلانے کی کوشش کرتا ہوں, آپ بات جاری رکھیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس وقت جو ایک پاور والی گیم ہے وہ فوج کے پاس ہے, جس کو کوئی بھی اس چیز کو, یہ دیکھیں آپ, یہ دیکھیں سر یہ ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں, اور کتنی مطلب ہے کس طریقے سے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے, اور آگے انہوں نے ان کی بات سنیں ذرا, اس کا والیوم کریں. یہ ڈی ایچ اے کوئٹہ کے بورڈ ہیں. تو ابھی یہ جو ہے اس کے اوپر بھی کریں نا, اس کے اوپر بھی کوئی جنا ہاؤس بنائے ادھر کوئٹہ میں, اور اس کے اوپر بھی کوئی یہ ایک کریٹ کریں کوئی کہانی. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ پلیز 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 the leadership of this country and especially who that we associated more, کہ ہم لوگ اگر فوجی لوگ ہیں تو تم لوگوں نے کیوں کبوتروں کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, کیوں اپنے آپ کو ایک کمپرومائز پوزیشن میں رکھا ہوا ہے, کیوں بلیک میل ہو رہے ہو, کیا ایسی چیز ہے یار؟ یہ چیزیں جو ہیں یہ حقیقتیں ہیں یا نہیں ہیں, یہ صرف کوئی سرخی تھوڑی ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جناب جس کے اوپر یہ لوگ آپ کے سامنے آگے کھڑے ہو جائیں, جو نہتے ہیں وہ کہیں میں گولی مارو, اور جو نہتے نہیں ہیں وہ آپ کو درجنوں کے حساب سے مار کے اور بھیجتے رہیں. ابھی جس وقت یہ کلنگ ہو رہی ہے اور سارا کچھ ہو رہی ہے تو کدھر ہے وہ آصف غفور, کدھر ہے؟ نوٹ بنا رہا ہے, سپروائز کر رہا ہے وہ بلوچستان میں اسمگلنگ کو, یہ باتیں ہو رہی ہیں اس وقت. اس کا جواب دو نا, ڈائریکٹ جواب دو اس کا. اس کے اندر پاکستان آرمی ایکٹ میں چینج کر کے کہ جو لوگ جو ہے وہ آرمی کو جو ہے وہ ڈسپیوٹ میں لائیں گے, آرمی کی بدنامی کریں گے, آرمی کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے, اس کے اوپر آپ قانون بنا. تو آرمی کی حالت دیکھو نا, تم دیکھیں نا, اگر ایک اس کی حالت ٹھیک ہوگی اور پھر لوگ بات کریں گے تو پھر ان کو جو تننا ہے تم دو. جھوٹ بول رہے ہیں وہ لوگ, ٹھیک ہے نا. یہ جھوٹ تو نہیں ہے نا کہ مسٹر باجوہ کی بہو کے اکاؤنٹ میں 12 کھرب روپے جو ہیں وہ آ گئے. کدھر سے آئے؟ گجرانوالہ کی ڈی ایچ اے کی زمینوں سے ہی آئے نا.
لاہور کے ڈی ایچ اے کی زمینوں سے یا ادھر سے آئے نا پیسے, تو چوری کے پیسے ہیں نا, اس میں بدنامی کیا ہے؟ یہ تو تم خود اپنے ہاتھ سے کہہ رہے ہو اور پھر خود ہی اس کی ایکسپلینیشنز دے رہے ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت بالکل کلیئر ہو گئی ہیں بھائی. اگر ان لوگوں نے جو ہے اگر ابھی بھی سچ کی بات نہیں کرنی ہے, تو جس طرح کہ وہ میجر سعید نے بات کی ہے اس کی کولیٹرل کی, کہ آپ کے جھوٹ سے جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ چوری میں اور چوری سے تباہی کی طرف جس تیزی سے آ گئی ہیں, تو پھر یہ بستہ بند ہو جائے گا. سر یہ بات ہے جاتے جاتے صرف ہم پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی نے ایک جو ٹویٹ کی ہے اس وقت, ان کی پن ٹویٹ بھی ہے, وہ آپ کو دکھانا چاہیں گے. آپ کو اس وقت اسکرین کے اوپر یہ پن ٹویٹ نظر آ رہی ہے. آپ کا اس پہ کمنٹ بڑا زبردست ہے, ٹاپ کمنٹ اس وقت اس کے اوپر آپ کا چل رہا ہے. آپ نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ وائی دیز ڈفرز لک ایز اف ڈائریکٹلی آؤٹ آف فوٹو البم آف نازیز. آپ نے یہ بات کی ہے, لیکن یہ آپ نے خیر وہ کسی اور کے اوپر کمنٹ کیا ہے. لیکن یہ جو مین کمنٹ ہے سر, فرام کچن گارڈنز ٹو نیشنل ایگریکلچرل پروجیکٹس, the army seems to have taken the domestic ideas on the national stage. Having said that, the main aim of the army is to always be fit for war. Are we ready? Are we today fit for war? No. یہ تو سر میں نے آپ نے گزشتہ پروگرام میں اس کو ڈیٹیل ڈسکس کر کے یہ ہم کہہ چکے ہیں, بتا چکے ہیں کہ نہیں, وی آر ناٹ فٹ فار وار. وائی؟ بیکاز آور پرائورٹیز آر ڈومیسٹک رادر دین ڈیفینسز آف دا کنٹری. ہمیں ملک کے اندر ہمارا فوکس زیادہ ہے. وی ہیو این اوور سائزڈ, اس کے اوپر لوگوں نے کہا جی ہے کام دی گل ہے, کام دی گل اور بھی بڑی ہے, لیکن تسی اپنے آپ کی ڈیڑھ سیاڑا سمجھ دے ہو. مسئلہ ہے we have an oversized core of military intelligence, and the United Nations UNO and Gulf deployment بھی بہت زیادہ ہے, whereas special arms are employed on an infantry role to cover this dichotomy. Infantry officers کو بہت تکلیف ہوگی اس کے اوپر آپ لوگوں کو سر, لیکن بات یہی سچ ہے. It is having an adverse impact on the war equipment of these specialized arms, whose equipment is rusting in the cantonments while the troops are busy either in internal security operations or now agricultural projects. جو باجوہ کہتا ہے ٹینکوں کو زنگ لا گیا, تو ٹینکوں والوں تو ایس پی گنوں والوں کو تو اٹھا کے تم نے جو ہے انفینٹری رول کے اوپر بھیج دی ہے. اور یہ جو سر بلڈی سیویلینز مینٹالٹی ہیز بیک فائرڈ بیڈلی. یہ ابھی نہیں چل رہی مینٹالٹی. The fallacy in our minds that only we, the soldiers, are true patriots and have the responsibility to sort out the country has proven to be a misconception in the last 15 months or so. The drastic efforts in political engineering and crackdown on dissent through the oversized CMI, Corps of Military Intelligence, have failed to bring the desired results. Instead, the country has begun to hate its once beloved army. Tell me if that's not true. The word general has become a term of abuse rather than a prestigious rank. The ISI has become a source of shame rather than pride. جو کہ اکبر نے بھی بات کی کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کہتا ہے میرے نکلنے کا جو امریکہ میں افسر گیا ہے, او بھائی میرا ادھر انتظام کر, یہاں کے واپس مت آئیں. اپنے افسروں کو کہہ رہا ہے. ISPR's publications and productions have become a laughing stock instead of a heartfelt saga of emotions that used to generate the tears of the nation. Why have we reached this stage where we are forced to transport the families of troops to once filled stands of popular Wagah border ceremony? وہاں پہ آپ اپنے فوجی جوان جا رہے ہو, ان کی فیملیز لے جا رہے ہو اور لفافے بٹھا رہے ہو اور وہاں پہ ویڈیوز چلوا رہے ہو لوگوں کو, حالانکہ وہاں جانے کے لوگ جاتے نہیں ہیں وہاں پہ. اب who planned and executed the false flag operation of 9th May? Why were highly respected General Salman Ghani, جن کا ہم نے بات کی, is chief of staff, لوگ کہہ رہے ہیں جی چیف آف اسٹاف نہیں ہے وہ, اس کور کا نہیں ہے, دوسری کور کا ہے, میرے کاغذوں میں تو اسی کور کا ہے, لیکن آپ کو شاید زیادہ پتا ہوگا. And others punished. The reason was due to refusing to become a part of the conspiracy, a false flag operation of 9th May. Why does the nation hate the ex and present army chiefs? How in the world does this hatred surpass those of the bloody civilian politicians, according to recently conducted surveys of ex-Pakistan servicemen? Of ex-servicemen, ہم نے سرویز کرائے ہیں, لوگوں سے پوچھا ہے بھائی کہ سب سے زیادہ نفرت کس سے ہے, باجوے سے, آصم منیر سے ہے, یا نواز شریف سے ہے, شہباز شریف سے ہے, یا زرداری سے ہے, یا اس بلاول سے ہے, یا فضل الرحمان ڈیزل سے ہے. لوگ کہتے ہیں جی سب سے زیادہ نفرت
लाखों के हिसाब से वोट डाल के कहते हैं कि बाजवे और आसम मुनीर से हमें, ये इस वक्त हालात हो गए, ये हालात हो गए. So many questions sir. लोग कहते हैं why have we taken over the civilian government? लोग वो पूछते हैं आगे से कि why does the nation hate the ex and present army chiefs? How in the world does this hatred surpass those of the bloody civilian politicians? According to recently conducted surveys of ex-servicemen, ये जाहिर बात है pun intended है यहाँ पे, इसलिए उसको उन्होंने जो है inverted commas में लिखा है bloody civilians. वो मजाक आप अपना ही उड़ा रहे हैं. Why हम कहते थे bloody civilian, उल्टा हमारी अपनी औकात दुनिया को 15 महीने में पता चल गई है. Why is the army chief known as the deceiver among his mates and now the nation? ये सवाल पूछा है. Why have we taken over the civilian government by employing a neo-martial law? Who gave Asim Munir the authority to crack down on people and army personnel? लोगों की माओ बहनें बेटियां बीवियां क्यों जेल में डलवाई? आसिम मुनीर को किसने ये इजाजत दी है ये सारा काम करे? So many questions, such few answers. What point have you brought us to? We pose this question to the current top brass because you will be judged by history for both your silences and your actions. जो इस वक्त कहा है कर्नल अकबर हुसैन ने कि जो लेफ्टिनेंट जनरल है इनसे इनकी खामोशी का भी हिसाब किताब लिया जाएगा और इनके एक्शंस को भी हिसाब किताब लिया जाएगा. और जनरल सलमान गनी को जो है हम सल्यूट करते हैं. इसके साथ मुझे और कर्नल अकबर हुसैन को इजाजत दीजिएगा. सर कोई क्लोजिंग अगर आप कमेंट्स देना चाहें तो you're most welcome sir. Thank you so much. I definitely wanted to say something. और ये इसके अंदर जो ट्वीट है इसके अंदर 5-6 मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स जो हैं वो कवर हुए हैं. इसके अंदर मैं दोबारा एक चीज़ हाईलाइट करूँगा जिसके ऊपर बात हम करते रहें. देखें ट्रेडिशनली जो रेगुलर आर्मी है ना और उसके जो कमांडर्स हैं किसी लेवल के हो, चाहे वो कंपनी कमांडर हो यार, बटालियन कमांडर हो, चाहे वो कोई हो, इवन कंपनी कमांडर कहेगा कि यार ये जो आरपी वाले हैं ना, रेजिमेंटल पुलिस वाले, मेरी कंपनी में ना आए. ठीक है ना. इनका काम है कि रेजिमेंट की या बटालियन की हिफाजत करना. आरपी वाले जो है ये बटालियन की हिफाजत करें, इधर आके मेरे लंगर के ऊपर आके ये ना बैठे हैं और कहें कि जी ये हवलदार मेजर क्या कर रहा है तो क्वार्टर मास्टर क्या कर रहा है. ये एक वे ऑफ वर्किंग नया जो है ना ये इस ज़हनी मरीज ने एक हाईएस्ट लेवल ला के डाल दिया है. मैं तो एक रेजिमेंट की या एक बटालियन की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर हाउ द कमांडर्स लाइक कंपनी कमांडर्स एंड द बटालियन कमांडर वुड फंक्शन राइट. फिर आप बाहर चले जाएं, आप किसी और जगह के ऊपर आप रहें तो आप ये कहेंगे कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो मेरी फॉर्मेशन है या जो मेरी यूनिट है उसके अंदर कोई गंद ना हो. अगर उसके अंदर कोई गंद हो रहा है तो बाहर से अगर कोई आ रहा है तो जो उससे बड़ा एक अम्ब्रेला है और ये इसी तरह स्टैगर करके आप खबर रखते हैं दुश्मन की, आप खबर रखते हैं अपने अंदर की और फिर जो भी करेक्टिव मेजर्स हैं वो आप लगातार चलें. आर्मी में ट्रेडिशनली ये एक नॉर्म रही है कि जो रेगुलर आर्मी के कमांडर्स हैं वो कभी भी ये जो बाकी लोग हैं इनको अपनी यूनिट्स में और अपनी फॉर्मेशन में नहीं घुसने देते थे. यू नो अगर आपको एफआईयू का आईएसआई का कोई बंदा अपनी यूनिट के गिर्द मंडलाता नजर आ जाएगा ना तो आप सुधर मेजर को कहेंगे कि यार अगर ये अंदर आ जाए ना तो इसको सीधा मेरे पास ले आओ या 2IC के पास ले जाओ ताकि ये उससे बात करें. अभी उल्टा सिस्टम चला गया है जो इन्होंने पैरेलल चेंज ऑफ कमांड चला दी है कि ये सारे के सारे आके बैठ गए और इंटरफेयर कर रहे हैं इन योर रेगुलर कमांड. वो इसलिए कर रहे हैं कि ये बेचारा जो ज़हनी मरीज है जिसकी मेडिकल हालत ठीक नहीं है ये चाहता है कि फौज को एक गस्टापो तरीके से कवर करे. ये मुझे अगेन एक आईएसआई के ऑफिसर ने बताया कि इस वक्त जो भी आईएसआई के एमआई के इवन लोग मौजूद है ना एक कमांड या फॉर्मेशन इलाके में, वो वहाँ के जो लोकल कमांडर हैं उनको जो मैं लफ्ज इस्तेमाल करूँगा ना उनको एल पे लिखते हैं. समझ आइए. दे डू नॉट केयर. वो जो वहाँ पे जीओसी बैठा हुआ है किसी जगह के ऊपर या वहाँ पे कोर कमांडर बैठा हुआ है और ये फेस करे और बताए, नो, वो अपने जो ड्रामे चला रहे हैं वो टोटली डिफरेंट हो गए. और उन्होंने जहाँ पर स्मगलरों के साथ राब्ते रखे हुए हैं उन्होंने विद इन फॉर्मेशन भी रखे हुए हैं और रिपोर्टें देते हैं. और रिपोर्टें किस लिए देते हैं?
بلیک میل کرنے کے کہ وہ جب کور کمانڈر صاحب جا کے بیٹھے نا وہاں پہ پنڈی جا کے بیٹھے اپنی کانفرنس میں, وہ اس لیے وہ بالکل ایک خوف زدہ اور ممیسائڈ بیٹھا ہوتا ہے, کیونکہ اگر وہ ذرا سا بھی بولے گا نا تو اس کو ڈی جی ایم آئی یا سی جی ایس بلا کے کہے گا کہ پتر اے ویکھ, اے ویڈیو بھی ویکھ لے تے اے فائل بھی ویکھ لے, ٹھیک ہے نا, what the fuck are you trying to talk to in front of the chief, you know, this is مطلب یہ سارے سر وہ بکرے بن گئے ہیں, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں, کوئی ان میں ایک بھی جو ہے exactly they have to come back to the regular checks and balances which were there in the army. اور اسی لیے بار بار عاصم ملک کا ایڈجوٹنٹ جنرل کا نام لیا ہے اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹ ہے جو کہ ذمہ دار ہے, جج ایڈوکیٹ جنرل ہے جو کہ ذمہ دار ہے چیکس اینڈ بیلنسز کی آرمی میں. آرمی کو, ایک ریگولر آرمی کو آپ نے پنجاب پولیس جو لوگ کہتے ہیں, یا آپ نے بالکل ایک مرسنری آرمی کے طور کے اوپر تبدیل کر دیا ہے. اس کا ریورسل کون کرے گا؟ او بھائی تم لوگ جو بیٹھے ہو وردیاں پہن کے اور اتنے بلے لگا کے اور کروڑوں روپے کے, چلو صرف تم لوگوں نے پرکس اینڈ پریویلیج, اگر چوری نہیں بھی کی ہے تو تم لوگوں کو اس ملک نے اتنا دیا ہے, پلازے دیے ہیں, پلاٹ دیے, تم لوگ کیا دے رہے ہو ملک کو واپس؟ This is all what I wanted to say to them, and this is highlighted for the consumption of the public, کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ فوج کے اندر کی آواز جو دل کی آواز ہے وہ کیا ہے, کہ آپ وردی پہن کے ملک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ غداری ملک کے ساتھ ہے, یہ غداری ان شہیدوں کے خون کے ساتھ ہے, یہ ان کے بچوں کے ساتھ غداری ہے جن کے باپوں نے, جن کی ماؤں نے اپنا خون دیا ہے. تو یہ چیز بالکل کسی صورت کے اندر جو ہے نا ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ چیز کسی صورت پاکستانی قوم کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آج نہیں تو کل آپ کا حساب کتاب ہوگا. قوم آپ کی حرکتیں بھی نوٹ کر رہی ہے, آپ کی بدماشی بھی نوٹ کر رہی ہے. جو آپریشن مارگلہ استحکام پاکستان کے نام کے اوپر چلا کے اوورسیز پاکستانیوں کے آپ جو پروفائلنگ کر کے ان کے خلاف جو آپ ٹرانس نیشنل ریپریشن کر رہے ہیں, جس کا میں اس وقت جیتا جاگتا ثبوت ہوں. کرنل اکبر اس کا ثبوت ہے, ڈاکٹر معید پیرزادہ اس کا ثبوت ہے, اس کے علاوہ شاہین صاحبائی صاحب اس کا ثبوت ہے, حیدر مہدی صاحب اس کا ثبوت ہے. گنے چنے لوگ سامنے ہیں, فرنٹ کے اوپر ہیں, اور جن کو آپ نے چھوڑا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے, وہ آپ کے بغل بچے ہیں اصل میں. جو ان کو ان لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے, جن کا میں یہاں پہ نام نہیں لے رہا, وہ ان کی گودی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ بھی میں آپ کو واضح طور کے اوپر بتا دوں. تو یہ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے, اور اللہ کے گھر میں جو ہے وہ دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. اور انشاءاللہ یہ حساب کتاب برابر ہوگا. وقت سدا ایک سا نہیں رہتا, لیکن سدا بادشاہی ہمیشہ سونے رب کی رہتی ہے اور وہ رہے گی. عزیزان من, مجھے میجر عادل راجہ اور کرنل اکبر حسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ہمیں اگر آپ نے ڈھونڈنا ہے اینی باڈی ود ہاف اے برین, یہاں پہ کسی نے لکھا ہے, تو آپ ہمیں یہاں پہ ٹک ٹاک کے اوپر, فیس بک پہ, ٹویچ کے اوپر, خاص طور کے اوپر سولجر سپیکس لا کے, لنکڈ ان پہ یا ٹویٹر کے اوپر. یار کیا مسئلہ ہے آپ کو ڈھونڈنے میں؟ ویڈیوز آپ ہماری ڈھونڈ سکتے ہیں. رمبل کے اوپر تمام ویڈیوز اویلیبل ہیں. اوڈیسی پہ تمام پچھلی ریکارڈ میں ویڈیوز جتنی فیس بک سے اڑا دی گئی ہیں وہ سب موجود ہیں. تو ڈھونڈنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. 3-4 سرچیں مارنی ہوتی ہیں. یہ بار بار آپ کے کمنٹس آ رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی یوٹیوب پہ میری پائریٹڈ ورژن میرے نام سے آفیشیل چینل لوگ بنا کے چلا رہے ہیں. مت رپورٹ کریں ان کو. سرکولیشن میسج کی ہونی چاہیے. ہمارا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے. ہمارا مقصد جو ہے وہ سرکولیشن ہے. ہمارا پیغام جو ہے وہ پہنچنا چاہیے, وہ بہت ضروری ہے. اپنا خیال رکھیے عزیزان من. بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ کو ہم ٹویٹر, ٹویچ, رمبل, لنکڈ ان, اوڈیسی, فیس بک اور ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ اللہ حافظ بولتے ہیں. فی امان اللہ. بہت شکریہ. خدا حافظ.